فون کیا 9/11 کے بعد تو انہوں نے جو چیزیں مانگی تھی صاحب نے بغیر کسی گفتگو کے ساری ماننی، اور وہ اپنا لکھتا ہے اس وقت کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ جو ہم مانگ رہے تھے اس سے زیادہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ کوئی آزاد خارجہ پالیسی یا کوئی آزاد مملکت کی نشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حقیقی آزادی مارچ جو کہ اور جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آتا ہے جو کہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ایک پورا ایک محاذ بن جاتا ہے، اور امریکہ کے کہنے پہ ہمارے جو اندر کے میر جعفر ہیں اور جو اندر کے ہمارے لوگ ہیں، جس کا یہ شہباز شریف جیسے اور یہ لوگ جو ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کو خفت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور پاکستان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے سازش کی ہے اس کے تحت جو حکومت آئی ہے اس نے 1.5 مہینے میں جو گل کھلائے ہیں، اور جس طریقے سے یہ جو اپنی نالائکی دکھائی ہے، اور یہ جو ایک بات بنی ہوئی تھی کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ بڑا جناب ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ ساری کلیاں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں اور پتہ لگ گیا کہ دھیلے کا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، پچھلے 1.5 مہینے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کسی وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی ذمہ داری ہے اس کو نبھا نہیں سکا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن اس چیز کے اوپر اب ہم نے ایک اس جعلی حکومت اور ایک حقیقی آزادی کے لیے مارچ کرنی ہے، اور سارا پنجاب جو ہے 25 تاریخ کو نکلے گا اور انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ اور میں آپ کو آج یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جو 25 تاریخ کی شام کو اسلام آباد میں ہونے چلا ہے۔ ایک تو میں اپنی پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جلدی نکلنا ہے، اور خان صاحب کی ہدایت کے مطابق 3 بجے تک کوشش کرنی ہے کہ اسلام آباد پہنچ جائیں، اور اس کو جو بھی طریقہ استعمال کریں وہ 3 بجے تک وہاں پہنچے۔ اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ اور اس کے حواری ہیں ان کی وجہ سے پورا ایک پروگرام بن رہا ہے پولیس تشدد کا اور ان چیزوں کا۔ ہمیں روز خبر آتی ہے کہ جناب لسٹیں بن رہی ہیں اور ان لسٹوں پہ عمل درآمد ہوگا اور لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ ایک بکھلاہٹ کی نشانی ہے، یہ ایک فرسٹریشن کی نشانی ہے، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اندر سے ٹانگیں یا کانپیں ٹانگ رہی ہیں ان کی، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جی لوگوں کو پکڑ لو۔ اگر آپ نے پکڑنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ صرف اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا بلکہ سارا پاکستان جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور ویل جیم ہو جائے گا یہاں پہ اگر آپ نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ اور رکاوٹیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کو کوشن کر رہے ہیں ہم کہ اگر آپ رکاوٹیں اگر آپ چاہتے ہو کہ جہاں بھی ہیں لوگ وہاں پہ ملک بند کر دیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم ایک پرامن مارچ کرنے کے لیے اور پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جی خفیہ سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ جو ہیں ہمارے لیڈروں کے گھروں کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ میں پھر یہ سب پولیس کو کہتا ہوں، رات کو میں نے آئی جی کو فون کیا، میری آئی جی سے بات ہوئی، میں نے بھی ان کو بھی یہی کہا کہ یہ ایک پرامن مارچ ہے، ایک ہم اپنے جمہوری حق کے لیے مارچ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری حکومت کے دوران کئی دفعہ مارچز ہوئی اسلام آباد میں، ہم نے کسی کو نہیں روکا، ہم نے سب کو آنے دیا۔ یہ فضل الرحمان آ کے وہاں پہ کافی دن بیٹھا رہا، ہم نے اس کو نہیں کہا کہ جناب آپ اس کے، ہم نے لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا، حالانکہ فضل الرحمان ایک ایسی تنظیم کا سربراہ بھی ہے جو کہ انلیگل تنظیم ہے، جو کہ جس پہ پابندی لگ چکی ہے، اور وہ ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے اس کی جماعت کے ساتھ منسلک ہے، تو وہ بھی ہم نے اس کے باوجود ہم نے اس کو نہیں روکا۔ تو اس لیے میں بھی پولیس کو اور آئی جی کو اور سب کو یہی کہتا ہوں کہ یہ پرامن مارچ ہے، ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد جائیں گے، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے اس کا حق جو ہے وہ ادا کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس میں کوئی پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کی یا کچھ اور کیا تو پھر اس کے بعد جو بھی اس کا خمیازہ ہوگا وہ آپ کے سر ہے۔ اور اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آرام سے اور پرامن طریقے سے ہمیں احتجاج کرنے کا، اور ساتھ ساتھ میں جو بیوروکریسی کے اور پولیس کے افسران ہیں یا باقی لوگ ہیں
ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے کمال فراخ دلی دکھائی کہ ہم نے اپنے 3.5 سالہ حکومت میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور کسی کو اس لیے ٹارگٹ نہیں کیا کہ وہ انہوں نے شریفوں کے کہنے کے اوپر زیادتیاں کی عوام کے ساتھ یا انہوں نے ناجائز حرکات کی. لیکن میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر کسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھیں گے اور پورا حساب رکھیں گے کہ اگر کسی نے تشدد کیا. آپ اپنی ڈیوٹی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ضرور کریں, لیکن اگر کسی نے تشدد کیا, اگر کسی نے زیادتی کی, اگر کسی نے قانون کا دائرہ جو ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی, اگر کسی نے اختیارات کو ناجائز استعمال کیا اور مور لائل دین دا کنگ ہونے کی کوشش کی, تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا یہ چیز نوٹ کی جائے گی اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کہ جی ہم بھول جائیں گے کہ کس شخص نے کیا کیا. پورا حساب کتاب رکھا جائے گا اور پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی پاکستان کی عوام اس وقت انرجائزڈ ہے, جتنی پاکستان کی عوام اس وقت غم اور غصے میں ہے, وہ ساری پاکستان کی عوام ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے اور ایک ریکارڈ کرانا چاہتی ہے. لیکن اگر اس میں آپ نے مداخلت کی تو آپ صرف کوئی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوں گے, بلکہ پاکستانی عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہوں گے, اور یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور یہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی. تو اس لیے میں آپ کو کوشن کر رہا ہوں, پولیس والوں کو, افسران کو, سب کو کوشن کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں قانون قاعدے کے مطابق. یہ ایک پرامن جمہوری مارچ ہے جس کی کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتا ہے, جس کی لا بھی اجازت دیتی ہے, اور اس میں انٹرفیئر کرنے کی وہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کی کہنے پہ شے پہ, جو کہ خود اتنے بڑے مجرم ہیں, ان کے کہنے پہ ان کی شے پہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کل کو آپ کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے. اس کے بعد ایک منٹ ٹھہر جائیں, اس کے بعد اب آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ آگے ایسے جا سکتے ہیں کہ یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیسے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک ووٹ, اور اس کے بارے میں بھی شک ہے کہ ایک ووٹ ہے یا نہیں ہے, اس کی اکثریت سے چل رہی ہے. اس نے کوئی خاک فیصلہ کرنا ہے, اس نے کوئی خاک آگے بڑھنا ہے, اس نے پاکستان کی بہتری کے لیے خاک کچھ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 1.5 مہینے میں کیا کیا ہے انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے. کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں, ایک چیز ضرور کی ہے انہوں نے کہ اپنے گناہ دھونے کی کوشش کی ہے. ایک چیز ضرور کی ہے کہ ایف آئی اے کو کہا ہے کہ میرے پروسیکیوشن سے ہٹ جاؤ. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ایک لٹرلی ایک چون کا مربع ہے, ایک لولی لنگڑی حکومت ہے جس کے اندر بے شمار جماعتیں ہیں. اس طریقے سے کیا آپ پاکستان کی خدمت کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکیں گے. اور وہ نظر آ رہا ہے کہ 1.5 مہینے میں آپ کی پرفارمنس جو ہے یہ اس چیز کی غمازی کر رہی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پنجاب میں دیکھ لیں, پنجاب کے اندر ایک جعلی حکومت ہے جو جعلی طریقے سے بنی اور اس کی بھی کوئی میجورٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کیا ہے اور ان کی ممبرشپ ختم کی ہے, اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, بلکہ عدمی اکثریت تو شاید پرویز الہی صاحب کی ہے. تو یہ صورتحال ہے پنجاب کی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. یہ صورتحال ہے وفاق کی جہاں پہ ایک ووٹ کی اکثریت سے آپ چل رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ بلوچستان دیکھیں, وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک چل رہا ہے, وہاں پہ الگ ایک سیاست چل رہی ہے. سب مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا بیشتر حصہ جو ہے اس وقت بغیر حکومت کے اور بغیر کسی چیز کے چل رہا ہے. تو اس طرح جو پاکستان کو گمبھیر مسائل ہیں ان کا حل کیسے ہوگا؟ ان کا حل ان حکومتوں کے اس ڈھانچے سے ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہوتا تو شاید ان میں سے کوئی ایک آدھا قدم تو اٹھا لیتا. اب فضل الرحمان کہہ رہا ہے جی ہم بڑی جناب اپنی مینڈیٹ پورا کریں گے. وہ بھی آپ ایک ووٹ پہ کھڑے ہو, جس دن کو ایک بندہ آگے پیچھے ہو گیا آپ کی حکومت گر جائے گی. تو جو محب وطن عناصر ہے, جو بھی پاکستانی درد دل رکھنے والا ہے, جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے, اس کو پتہ ہے, اپنے دل میں پتہ ہے کہ ساری دنیا میں ایسے معاملات جب ہوں, جب سیاسی بحران آئیں,
جب معاشی بحران آئیں تو اس وقت اور ایک قوم جو ہے وہ مخمصے میں اور ایک دلدل میں پھنس جائے تو اس وقت ایک ہی حل ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جمہوری ممالک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایک ہی حل ہے کہ عوام کے پاس جائیں, جمہور کے پاس جائیں, فریش مینڈیٹ لیں. جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ جب آئیں گے اور آ کے وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ ایک طاقت سے کریں گے. ان کے پاس 5 سال ہوں گے. تو اس لیے جس کے بھی دل میں پاکستان کی محبت ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں اور جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ صرف قوم کی آواز نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک پاکستان سے محبت اور پاکستان کی بہتری اور خوشحالی کی خواہش ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب الیکشن ہو. تو یہ مارچہ ہوگی, ہم اسلام آباد جائیں گے, وہاں ہم بیٹھیں گے, اور جب تک یہ الیکشن اور قوم کی بہتری کے لیے یہ قدم نہیں اٹھتا تب تک ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. شفقت صاحب یہ فرمائیے گا کہ مارچ کے حوالے سے آپ کی تیاریاں تو مکمل ہیں, اگر آپ کی مین لیڈرشپ کو پنجاب سے لاہور سے پکڑ لیا جاتا ہے, آپ کا پلان بی سی کیا ہے؟ کیا یہیں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا پورے پاکستان میں یا ہر حال میں وہاں پہنچنا لازم ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم ہر حال میں جائیں وہاں پہ, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے ہوئے تو سارے شہر بند ہو جائیں گے, ساری جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ بند ہو جائے گی, لاک ڈاؤن ہو جائے گا, پہیہ جام ہو جائے گا. اگر یہ اس لیے کہ یہ ناجائز حرکت ہوگی, جو آپ نے کہا کہ ریسٹ کریں گے, یہ ناجائز حرکت ہوگی, یہ قانون آئین کے خلاف ہے. ہم جو کر رہے ہیں کوئی غیر آئینی چیز نہیں کر رہے, کوئی غیر قانونی چیز نہیں کر رہے, ہمارا حق ہے اور اس حق کو ہم ایکسرسائز کریں گے. لیکن اگر یہ غیر قانونی طور پر یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ مارچ جو ہے اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں, وہاں بیٹھیں گے, دوسری طرف حکومت اور پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے. مفتاح اسماعیل آج IMF سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہ تحریکیں وہی کامیاب ہوئی جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل رہی. میاں صاحب نکلتے ہیں گجرانوالے میں, ججز بحال ہو جاتے ہیں, آپ 126 دن بیٹھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, کوئی بیک ڈور چینل رابطے نہیں چل رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ محسوس نہیں کرتا کہ ہر چیز میں ہم فوج کو گھسیٹیں اور فوج کی ذکر کریں ہر چیز میں. یہ ایک سیاسی مقابلہ ہے اور مقابلہ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ غلط لفظ ہے جو میں نے بولا ہے. یہ ایک قوم کی بہتری کی طرف ایک قدم ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی شخص کو اس ڈیبیٹ پہ کہ جب بھی کسی ملک میں سیاسی طور پہ جام چیز ہو جاتی ہے, بحران پیدا ہوتا ہے, تو اس کا الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ اپنی اس قسم کی جو یہ صرف رانا ثناء اللہ کی اختراعیں ہیں. اچھا شفقت صاحب یہ بتا دیں کہ کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, آپ کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. آپ اسلام آباد جا رہے ہیں, اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی آگے کیا پلان ہوگا آپ کا؟ دیکھیں سارے پلان تو ہم نہیں بتائیں گے نا, لیکن یہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک تاریخی گیدرنگ ہوگی وہاں پہ, اور اس کے بعد اگلا پلان آپ کو وہاں پتہ لگ جائے گا. شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ 25 مئی کو جو کشمیری رہنما ہے یاسین ملک, ان کو سزا عدالت دینے جا رہی ہے. ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے وہ تبدیل کر دیں. اس میں یہ کہہ لیں کہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ IMF سے کوئی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں حکومت سے, وہ بھی 25 کو ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کوئی ڈیٹ آگے پیچھے ہونے. دیکھیں ہم نے بڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ 25 اور 29 کے درمیان ہم مارچ کریں گے, اور اس لیے ہم بالکل بڑے زور سے پرزور مذمت کرتے ہیں جو یاسین ملک صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور محترمہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ ہم نے ڈیسیشن پہلے کر لیا تھا اور اس کی پبلک اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی تھی, اور سارے پاکستان سے ہمارے کارڈر جو ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں وہ تیار ہیں, اور اب انشاءاللہ 25 کو ہم اسلام آباد جائیں گے. آپ نے یہ ڈیٹ فائنل کر لی 25 تاریخ, وہاں پر جا کر آپ کو مطالبہ یہی ہوگا کہ الیکشن کروایا جائے. اس سے پہلے یہ بہتر نہیں کہ آپ
केपीके में असेंबली तोड़े वहाँ पर इलेक्शन। देखें, ये आप हमें हमारे पे छोड़े ना कि हम कौन सा फैसला दुरुस्त समझते हैं, ये कौन नहीं। आपकी अपनी राय है, हम समझते हैं कि ये तरीका पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। ये बताइए कि बिल फर्ज अगर बैकडोर आपके एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मामला चल पड़ते हैं कि इलेक्शन की डेट वगैरह के हवाले से, कुछ बैकडोर, हम कोई बैकडोर चीज़ों में बिलीव नहीं करते। अच्छा, ये बता दें कि आपने अनाउंस तो कर दिया गया लॉन्ग मार्च का, न्यूट्रल्स हैं, क्या उनसे आपका लॉन्ग मार्च मुतासिर हो सकता है उनकी मुदाखलत? देखें, फिर बार बार आप एक ही चीज़ कर रहे हैं। आप एक अदारे को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में उसका एक रोल की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मुतालबा हुकूमत से है। हमारा मुतालबा वो जो एक सीट का वाला प्राइम मिनिस्टर बना फिरता है उसके ऊपर है। हमारा मुतालबा ये जो सारी 13 जमातें हैं उनसे है कि अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो उसमें, और अगर आप हुब्बुल वतनी है आप में, तो उसका एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं। जी, वो सारा प्लान मुसर्रत साहबा आपको सारी डिटेल करके हम आपको कल सारी तफसीलात बता देंगे। इसलिए कि ज़रा अभी ठहर जाए ना, हम सारी तफसीलात एकदम तो ना बता देना। जी, बार बार यही बात होती है एस्टेब्लिशमेंट की, कभी वो कहा जाता है कि न्यूट्रल कौन होता है, मैं नाम नहीं ले रहा, और कभी कहते हैं कि अब न्यूट्रल रहें इस मामले पर। फिर ये देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है अगर अदारे, जितने भी अदारे हैं, वो अगर सियासत में उन पे गुफ्तगू बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे और कोई इदारा हो। तो इसलिए ये जो हमारा सियासी जो सिलसिला है वो सियासत की हद तक महदूद रहना चाहिए। अभी हम नहीं बताएंगे आपको कि लॉन्ग मार्च किस चीज़ में तब्दील होने जा रही है। बहरहाल वो इंशाल्लाह वो खुद वहाँ पे अनाउंस करेंगे। सवाल ये है कि जितनी स्ट्रेंथ आपके साथ यहाँ से एक दफा तो चली जाएगी, बात ये कि जो लोगों ने वापस अपने कामों में आना है तो पीछे स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी? मेरे भाई, आपने पहले देखा हम 2 दिन के लिए गए थे, हम 126 दिन बैठे रहे थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब वहाँ पहुँचेंगे, कई चीज़ें खान साहब वहाँ पे अनाउंस करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम हो जाए, और अगर क्योंकि ये इन पे एतबार भी नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि ये बेतबारे लोग हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे किस तरह कर रहे हैं। तो मार्च तो जारी है और जारी रहेगा। ओके जी, बड़ी मेहरबानी।